نجاست نکلی پانی کثیر آئی، یہ نجاست اس کے اتنے اثر انداز نہیں ہو سکی۔ اور ڈڈیال کے لوگوں، میری اور تیری نیکیوں کی مثال بالٹی کے پانی کی طرح ہے، صحابہ کی نیکیوں کی مثال سمندر کے پانی کی طرح ہے۔ اس دے وچ کدی گناہ مل بھی جائے تو گناہ بھی کے بن جائے۔ یہ 313 سب سے اعلیٰ ہیں، یہ 313 سب سے اعلیٰ ہیں، اور ان 313 میں سے وہ 10 صحابہ سب سے اعلیٰ ہیں جن کو نام لے لے کے میرے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی۔ عشرہ مبشرہ، ابو بکر انت فی الجنہ، عمر انت فی الجنہ، عثمان انت فی الجنہ، علی انت فی الجنہ، طلحہ انت فی الجنہ، زبیر انت فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح انت فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف انت فی الجنہ، سعید ابن زید انت فی الجنہ۔ جنہ 10 صحابیاں نو میرے نبی نے نام لے کے جنت دی بشارت دیتی، وہ سب سے اعلیٰ ہیں، اور ان 10 صحابہ میں سے وہ 4 صحابہ سب سے اعلیٰ ہیں، وہ 4 صحابہ سب سے اعلیٰ ہیں جو میرے نبی کی مسند پہ بیٹھے، جو خلافت پہ آئے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ 4 صحابہ سارے صحابہ تو اعلیٰ، یہ 4 صحابہ سارے صحابہ تو افضل، یہ 4 صحابہ سارے صحابہ تو برتر، اور پھر ان 4 صحابہ میں سے پھر ان 4 صحابہ میں سے وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے جسے میرے نبی نے ہجرت کے سفر کا ساتھی بنایا تھا، وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے برتر ہے، جو سب سے پہلا مومن ہے، جس نے میرے نبی کو کاندھوں پہ اٹھایا تھا، کاندھوں پہ اٹھایا تھا، کاندھوں پہ اٹھایا تھا۔ دوست کہتے ہیں یہ بھی کوئی بات ہوئی، نبی پاک تو گدھے پہ بھی سوار ہوئے تھے، گھوڑے پہ بھی سوار ہوئے تھے، خچر پہ بھی سوار ہوئے تھے، اونٹنی پہ بھی سوار ہوئے تھے، ابو بکر کے کاندھے پہ سوار ہو گئے، تو یہ کون سی عظمت کی بات ہے؟ میں نے کہا میرا نبی جس گدھے پہ سوار ہوا وہ گدھا تمام گدھوں سے آگے نکل گیا، وہ سارے گدھوں کا سردار ہے، اور میرا نبی جس اونٹنی پہ سوار ہوا وہ اونٹنی ساری اونٹنیوں سے آگے نکل گئی، اور میرا نبی جس خچر پہ سوار ہوا وہ خچر تمام خچروں سے آگے نکل گیا، اور میرا نبی جس گھوڑے پہ سوار ہوا وہ گھوڑا تمام گھوڑوں سے آگے نکل گیا، اور جو میرا نبی جس ابو بکر کے کاندھوں پہ سوار ہوا وہ ابو بکر ساری امتوں سے آگے نکل گیا۔